اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ خان صاحب سے آج پٹیالہ میں ملاقات ہوئی۔ 16 فروری کو میری پچھلی ملاقات ان سے ہوئی تھی، تو آج دوبارہ ملاقات ہوئی ہے کافی دنوں بعد۔ پچھلی ملاقات کی نسبت اس بار مجھے پہلے سے بھی زیادہ وہ حشاش بشاش لگے، رنگ ان کا پہلے سے بہتر تھا ماشاءاللہ، لیکن یہ تھا کہ وقت کافی کم تھا، زیادہ تفصیلی باتیں نہیں ہو سکیں، لوگ بھی ہم تھوڑے زیادہ تھے، لیکن بڑا افسوس ہوا خان صاحب کو۔ ایک بار پھر یہ مجھے جب بھی ان کو میں جیل میں دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ خان صاحب کا نقصان ہی کم اور قوم کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کا تو دیکھیں وقت گزر رہا ہے اور لیڈر ملتا بڑی مشکل سے ہے، اور ہر انسان نے ایک وقت کے بعد جانا ہوتا ہے۔ تو جتنا وقت کوئی لیڈر کا ہو تو ایک طرح سے قیمتی اثاثے کی طرح ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوم اس سے جو ہے وہ فائدہ لے اور قوم کو وہ لیڈ کر سکے۔ تو اس طرح سے اتنے قیمتی سرمایے کو دور افتادہ شہر سے باہر ایک جیل میں جو ہے تو وہاں اس کا اور قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، ایسے کیسز میں جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اور اب تو جو 6 جج صاحبان کا لیٹر آیا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کی، تو بڑی کلیئر ہو گئی یہ بات کہ سزائیں تو دی ساری جو ہے وہ پریشر میں دی گئی ہیں خان صاحب کے، اور جس طرح انصاف کا قتل ہوا ہے، جس طریقے سے ٹرائل چلائے گئے ہیں، ہمارا موقف نہیں سنا گیا، ہمارے وکلاء کو اس طرح سے ان کو اس طرح سے سنا نہیں گیا، ٹرائل کی ضروریات پوری نہیں ہوئی، اجرت میں فیصلے کیے گئے، جلدی فیصلے کیے گئے جن پہ کوئی کسی قسم کی اس میں کوئی قانونی روایات کا جو ہے لحاظ نہیں رکھا گیا، اور انشاءاللہ یہ سارے فیصلے اعلیٰ عدلیہ سے ختم ہوں گے، لیکن ایک زیادتی تو بہرحال ہوئی ہے۔ اب یہ جو 6 جج صاحبان کا لیٹر آیا ہے، اس پہ خان صاحب نے آج تفصیلی بات کی ہے اور بڑی کلیئر ڈائریکشن انہوں نے پارٹی کو دی ہے۔ وکلاء کی موومنٹ کی بھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ وکلاء موومنٹ بھی اس میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو، ساتھ میں بھرپور عوامی سپورٹ کا بھی انڈیا عمران خان صاحب نے دیا ہے۔ اس کے سلسلے میں پشاور میں اتوار والے دن ایک ریلی اور ایک جلسے کا انہوں نے ڈائریکشن دی ہے صوبائی قیادت کو خیبر پختونخوا کی، جس میں تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، کینڈیڈیٹ سب نے، اور پنجاب کے علاقوں سے بھی سب کو دعوت ہے کہ وہاں اس میں آپ شرکت کریں۔ تو ایک تو بھرپور خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنی پہلے بھی ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس بار بھی انشاءاللہ ہم ایک مضبوط میسج دیں گے کہ ہمارے جج صاحبان اگر وہ انصاف پہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اکیلے نہیں ہیں، پھر قوم ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ امور پہ خان صاحب نے آج ڈسکشن جو ہے وہ کی ہے۔ مینڈیٹ چوری ایک ایسا ایشو ہے جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ جو کمشنر راول پنڈی کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس پہ خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم لوگ شاید نہیں اٹھا پائے جس طرح اس سے فائدہ لینا چاہیے تھا، یا اس حقیقت سامنے لانی چاہیے تھی۔ جو اس آدمی نے سچ بول دیا تھا، تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ کسی سرکاری محکمے میں سے اتنا اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ایک شخص جو ہے وہ سچ بول دے، تو اس کو نہ عدالتوں نے اتنا اٹھایا، حالانکہ عدالتوں کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ جس طرح آج کا جو واقعہ ہے 6 ججوں والا، اس پہ جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی ہے، جہاں چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کے بیچ میں میٹنگ ہوئی ہے، ویسے پرائم منسٹر تو فارم 47 والا ہے، شہباز شریف صاحب کو ہم مانتے تو نہیں ہیں، لیکن عہدے پہ بیٹھے ہیں تو بہرحال اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، ادروائز وہ تو ان کے پاس تو اصل مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہوئی ہے، اس کو تحریک انصاف نے اکثر رد کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی حلقوں سے ہی تو یہ معاملات خراب ہوئے ہیں، تو اس پہ تو سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا، اور سو موٹو نوٹس لینا چاہیے محترم چیف جسٹس صاحب کو، کیونکہ یہ تو ان کے اپنے جو کولیگ ججز ہیں ان کی طرف سے اتنی سیویئر الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے انصاف کا قتل ایسے ہے کہ جن لوگوں نے انصاف لینا ہے وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو اس پہ خان صاحب نے آج بڑی تفصیلی جو ہے ڈائریکشن دی ہے پارٹی کو، اور میں نے دیکھا کہ ان کا فوکس بالکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ، اور سارے اپنے نکات یاد تھے، اور پوری طرح جس طرح ہمیں بنی گالہ میں وہ بریفنگ دیا کرتے تھے یا ڈائریکشن دیا کرتے تھے، اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے بات کی، بلکہ
مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اس لیے فیل ہی نہیں ہوتا، مطلب مجھے یہ نہیں فیل ہوا کہ وہ کسی بیرک یا کسی سیل سے آئے ہیں، جس طرح وہ بنی گالہ میں آ جاتے تھے اپنا اوپر اپنے گھر سے نیچے سینٹرل سیکریٹریٹ میں، چیئرمین سیکریٹریٹ میں. تو یہ مضبوط اعصاب کے مالک آدمی کی اور جس کا اللہ پہ توکل ہو اسی کی نشانی ہے. ورنہ اتنے دن 250 کے قریب 220 پتہ نہیں اتنے زیادہ دن ہو گئے ہیں، اتنے دن کسی کو بھی آپ جیل میں رکھیں تو اس کے تو اعصاب ہل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ان کو مدد ہے. ایک بات نے البتہ افسردہ کیا کہ خان صاحب نے یہ طرح سے یہ گلہ کیا کہ میں 6 مہینوں سے جیل میں ہوں، لیکن میرے ساتھ جو ہے صرف 7 بار بچوں سے بات کرائی گئی ہے. حالانکہ رائٹ ہے کسی بھی میں خود جیل میں رہوں تو وہ تو ہفتے میں کم از کم 1-2 بار عام کسی قیدی کی بھی بات ہو جاتی ہے. سابق وزیر اعظم کو کم از کم کچھ نہ کچھ استحقاق تو ہونا چاہیے. اگر سابق وزیر اعظم کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتے تو کم از کم ایک عام قیدی کے طور پہ تو وہ تو ان کو رائٹ ملنا چاہیے. ایک عام قیدی کو جتنا رائٹ ہے وہ تو ملنا چاہیے. اور بار بار ان کی گفتگو کے دوران وہ ہمارے پولیس والے بھائی جو ادھر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں کہتا ان کا کوئی شاید قصور نہ ہو، شاید ان کو پیچھے سے پریشر ہو، لیکن بار بار آ جانا. اب سابق وزیر اعظم ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، اپنے لوگوں سے اپنے سے بات کر رہا ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی گلہ کیا کہ دیکھو 15 دن میں پہلی بار آپ میرے لوگوں سے میری سیاسی ان سے آپ میری اس طرح سے بات ہو رہی ہے، آپ بات کرا رہے ہو تو تھوڑا بات کرنے دو. بار بار آ کے بیچ میں انٹرفیئر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اسٹیچوری ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کیسز فیصلے عدالتوں میں ہو جائیں گے. اور جس طرح کے کیسز چلے ہیں سب نے دیکھ لیا ہے کہ ان کیسز کا اور اس پورے عدالتی سسٹم کا اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے نا، پوسٹ مارٹم رپورٹ ان 6 ججوں نے کر کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو تھما دیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں انصاف کے ساتھ. اب آگے دیکھیں جس طرح آپ مناسب سمجھے کریں، لیکن ہو یہ رہا ہے آپ کے ملک میں انصاف کے ساتھ اور قاضیوں کے ساتھ. جو قاضی جو لوگوں کو انصاف دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دس از ریئلی بیڈ. جو لوگ یہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس سے ان کے اداروں پہ بھی حرف آتا ہے. کچھ لوگوں کا کام ہوگا، پورے ادارے کی بدنامی ہوتی ہے. اس لیے تحریک انصاف کا اس پہ بالکل کنسیڈریٹ اوپینین ہے. سب لوگ اپنے اپنے آئینی حدود کے اندر جب کام کریں گے تو اس سے ہی ملک مضبوط ہوگا. جب بھی کسی ادارے پہ کسی کا انفلوئنس زیادہ ہوگا، وہ ادارہ کمزور ہونے سے نقصان عوام کا اور ریاست کا ہوتا ہے. تو اس پہ بہت سیریس ریزرویشن کا اظہار خان صاحب نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پارٹی کو اس کا ادراک تھا بھی اور مزید ہوا ہوگا. آج ایمرجنسی کور کمیٹی میٹنگ بھی ہوئی. ہم جب نکلے اڈیالہ سے تو پھر وہ میٹنگ چل رہی تھی تو ہم نے زوم سے ہی ڈائریکٹلی جوائن کر لیا. تو اس میں بھی اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے 6 ججوں کا، تو اس پہ تحریک انصاف بھرپور اپنا موقف دے گی، احتجاج کی صورت میں، اپنا سیمینارز کی صورت میں، لائرز کی موومنٹ کی صورت میں. ہم ایڈجرنمنٹ موشن موو کرنے لگے ہیں قومی اسمبلی میں. اس ایشو پہ قومی اسمبلی میں اس پہ بات ہوگی، صوبائی اسمبلیوں میں اس پہ بات ہوگی. اس کو اس طرح آسانی سے جانے نہیں دیا جائے گا. بہرحال پورے پاکستانی قوم کو، دوستوں کو، تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو، تمام جو ہے وطن پہ جن کا دل دھکتا ہے، پاکستان پہ جن کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ، جن کو تکلیف ہوتی ہے پاکستان کو اس حالت میں دیکھ کے، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ حوصلہ آپ نے نہیں ہارنا. خان صاحب کو میں نے آج دوبارہ دیکھا ہے، پہلے سے زیادہ حوصلہ ان کا بلند پایا ہے. اللہ کرے یہ مشکل خان صاحب کی ٹلے اور یہ ملک پہ جو مشکل وقت ہے یہ بھی دور ہو اور ملک دوبارہ آگے بڑھے، دوبارہ لوگوں کو ایک ہوپ ملے، ایک امید ملے، ایک خوشی کی لہر آئے. اس وقت ہر طرف ایک مایوسی ہے، لوگ پریشان ہیں. مجھے جو بندہ ملتا ہے ہر دوسرا بندہ کہتا ہے خان صاحب کو کب باہر لا رہے ہیں، خان صاحب کو کب باہر لا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ ملک کا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی بھی جب میں سوچتا ہوں تو دل تھوڑا سا کٹ کے رہ جاتا ہے کہ ملک کے اور قوم کے اور امت کے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے. اس کو اس طرح ایک جیل میں ڈال کے تو اس کا بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے، قوم کا بھی وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اور خان صاحب کی تو امیجیٹ فیملی بھی یہاں پہ نہیں ہے، تو پوری قوم ہی خان صاحب کی فیملی ہے، پوری قوم خان صاحب کا خاندان ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا. خان صاحب خود کہتے تھے، مجھے خود انہیں بتاتے، خود ایک دفعہ بات کی بنی گالہ کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب پائندہ.